ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان۔ بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ چند سوال ہے آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرا پہلا سوال ہے، بوڑھا پیچھے ہے جوان آگے ہے، اللہ کے رسول نے اس جوان کو روک کر کے پوچھا کہ یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے۔ کا سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا اس جوان کو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے، جوان نبی کی مجلس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ اس نے کہا زمین سے بھی بڑا، آسمان سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ نبی نے تسلی دی، وہ تسلی کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال اور آخری سوال ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ رابعہ کی مجلس میں یہ بحث ہوئی ہے، افضل کون ہے، مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ یہ آخری سوال ہے، سو کر کے سنیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، سو کر کے سننے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ ہم بھی آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے۔ 3 سوال ہیں، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ جوان آگے آگے چل رہا ہے، بوڑھا پیچھے ہے، اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا باپ ہے۔ کا سبحان اللہ۔ اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا، اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اپنے باپ کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کے جوان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بہت بڑا گناہ ہوا۔ کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہ آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، عرش سے بھی بڑا۔ کہ 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کا سبحان اللہ۔ ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ۔ کہ جلدی سے جاؤ، ماں باپ کے پاؤں پکڑو، اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ تمہیں اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں، خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اگر دھرتی پر تمہارے ماں باپ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، جو گناہ عرش سے بڑا ہے خدا مہربان ہوگا، چھوٹا ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ مجلس میں بحث ہو رہی ہے، عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے؟ عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے؟ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے۔ رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے، مرد نبی بنتا ہے، عورت نبی نہیں بنتی، لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے، عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے۔ انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے، اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، عمر بھی بڑھا دے گا، روزی بھی بڑھا دے گا، اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا۔ ماں باپ ترسے ہیں پینے کو پانی،
بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان، ہائے رے مسلمان ہائے رے مسلمان، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، کل تیری اولاد کل تیری اولاد لے گی پران، ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان ہائے مسلمان۔ بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا، انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اللہ کا پہلا احسان۔ دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا احسان ہے۔ اور پھر کسی اور نبی کی امت میں نہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ تیسرا احسان۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے پر اللہ کے 6 احسان۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ جو بھوک لگی ہے یہ اللہ کا پہلا احسان۔ عزت سے کھانا مل گیا، یہ دوسرا احسان۔ کھانا کھا رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، یہ تیسرا احسان۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، یہ 5واں احسان۔ اور پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آخری احسان۔ ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے، پھر روٹی تیار ہوئی۔ جانتے پہلا کون ہے آخری کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام پہلا کاریگر ہے جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا۔ دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں، بمبئی میں بادل تھا اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے۔ دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر، اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا۔ اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے، یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے۔ چھینک آئی نبی کی مجلس میں، ایک صحابی کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ، مجھے چھینک آئی، آپ نے دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی، اس نے خدا کو یاد رکھا، اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا۔ تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ ابلیس فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش کرا دو۔ تو فرعون پھنس گیا، میں جھوٹا خدا ہوں، بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں۔ ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، بارش کرا دے۔ تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ، وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ بارش ہو گئی، ابلیس آیا دوڑا دوڑا، بارش ہوئی تھی تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوئی، ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے
खुदा की नेमत खाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेंगे। हाथ उठाइए। मुसीबत में सब्र करेंगे, शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से बढ़ के वो मोहब्बत का सिला देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी बंदों को खुदा देता है, रिज़्क़ बिन मांगे भी। तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, तंग दस्ती मेरे दामन से लिपटना न कभी, है वो दाता मेरा हर काम बना देता है वो दाता। सीरत और सुन्नत के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में ज़हमत तमाम। 3 मिनट का पैगाम, बड़े खूबसूरत सामईन, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खूबसूरत बनाए। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए कितने जादूगर आए थे? 3 लाख। 3 लाख जादूगर आए। जिस रस्सी को सांप बनाने के लिए ऊंट पर लेकर के आए, उस ऊंट की तादाद कितनी थी? 3000। 3000 ऊंट पर सामान जादू और जादूगर 3 लाख। एक मूसा से मुकाबला करने के लिए हार गए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। हजरत मूसा ने पूछा, मालिक ये तो मेरा दुश्मन था, मेरा मुखालिफ था, कलमा पढ़कर मुआफिक कैसे हो गया, मुसलमान कैसे हो गया? खुदा की तरफ से जवाब आया, ऐ मूसा ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, ऐ मूसा ये तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, ऐ मूसा ये तुम्हारे सर के बाल रख करके आए थे, तुम्हारी लाठी लेकर के तुम्हारी नकल उतार रहे थे। जो नबी का कुर्ता पहने, जो नबी की दाढ़ी रखे, जो नबी का बाल रखे, मेरी रहमत ने गवारा नहीं किया ऐसे नकल करने वाले लोगों को जहन्नम में दाखिल किया जाए, इसलिए मैंने इनको हिदायत दी, ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर अंबेडकर साहब इंतकाल कर गए। उन्होंने ऐलान किया था इसी हिंदुस्तान में, मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। लखनऊ से मौलाना अली मियां नदवी आ गए, कहा कि डॉक्टर साहब मैं कलमा पढ़ा रहा हूँ, आप मुसलमान हो जाइए। कहा अब मुसलमान नहीं बनूंगा। कहा अभी तो आपने ऐलान किया था मुसलमान बन रहा हूँ, और मैं जब आया कलमा पढ़ाने के लिए तो आप कहते हैं कि मुसलमान नहीं बनूंगा, बात क्या है? कहा मौलाना जाने दीजिए, मैं आपका भी एहतराम करता हूँ, आप कपड़े से मुसलमान लगते हैं, आप दाढ़ी से मुसलमान लगते हैं, आप शक्ल से मुसलमान लगते हैं, इसलिए मैं आपका भी एहतराम करता हूं, आपके मजहब का भी एहतराम करता हूं, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा इसलिए कि मुझे 80% हिंदुस्तान का मुसलमान ही नजर नहीं आता। इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ये जो चर्च है, इस चर्च में मुरीद आया पादरी के पास, तो उससे पादरी ने पूछा तुम्हारी दाढ़ी की उम्र ज्यादा है या तुम्हारी उम्र ज्यादा है? बोला भी आप भी अजीब पागल मालूम होते हैं, पहले मैं पैदा हुआ हूं, उसके बाद मेरी दाढ़ी पैदा हुई है, तो दाढ़ी मेरी मुझसे कैसे बड़ी हो सकती है? मैं उम्र में बड़ा हूं, दाढ़ी उम्र में छोटी है। तो पादरी ने कहा कि 10 साल पहले जब तुम आए थे तो तुम्हारी दाढ़ी काली थी, 10 साल के बाद जो आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। हैरत है, 20 साल में तुम्हारी दाढ़ी बदल गई, लेकिन तुम बचपन से 55 में आ गए, तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। ये कटिहार है, आप यहां से सफर कीजिए पंजाब, यहां से आप दिखा दीजिए किसी पंजाबी को भीख मांगते हुए दिखाइए। यहां से लेकर के आप चले जाइए पंजाब, किसी सिख को आप भीख मांगता हुआ नहीं दिखा सकते। लेकिन जब रमजान से पहले जुमा का दिन होता है, जुमा के बाद हालत ये होती है कि हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। तो लोगों ने कहा अरे भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे?
تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو۔ تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے۔ آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا۔ سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے، لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے۔ سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ مسلمانوں نے دین اور دھرم کو چھوڑ دیا، اللہ نے ٹھوکروں میں ڈال دیا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے سیدھا بڑھاپے میں داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں ذرا جلسہ ختم ہونے دیجیے، اس کے بعد ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔ کردار بد پہ خود ہی زہر، کردار بد پہ ہم پہ یہ زہر مت ہوئی ہے آج، پھر دشمنان دین کی کثرت ہوئی ہے آج، انسانیت سے انسان کو نفرت ہوئی ہے آج، ہم سے جدا رسول کی سنت ہوئی ہے آج، ملت کا حال اس لیے بے جان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا، دنیا میں اس طرح کا مسلمان ہو گیا۔ قرآن کے حوالے سے پیغام، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ کل سو گئے تھے بستر پر، پیشاب کر کے گنگا بہا دیا تھا، آج اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مقدر کو جگائے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ڈاکٹر بنائیے شوق سے، پروفیسر بنائیے شوق سے، لیکن مکتب کی تعلیم دلا کر کے، قرآن پڑھا کر کے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیے۔ آپ کا بچہ پہلے مسلمان ہے، بعد میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، پروفیسر ہے۔ ایک بات راز کی سنیے، دنیا میں کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ بتا دے کہ آپ کا دل زندہ ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ خدا سے آپ کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی عالم یہ بتا نہیں سکتا کہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، لیکن ایک چیز ہمارے گھر میں ہے، ہماری مسجد میں ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہمارا دل زندہ ہے کہ مردہ ہے، وہی بتا سکتی ہے کہ ہماری دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں، وہی بتا سکتی ہے کہ خدا سے ہمارا تعلق ہے کہ نہیں۔ جانتے وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کوئی ٹیکنالوجی مشین نہیں ہے، وہ بڑا سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، بلکہ قرآن ہے۔ قرآن اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یہ دل زندہ ہے، اگر قرآن دل سے نکل گیا یہ دل مردہ ہے، اس کی پہچان ہے کہ جگانے کے بعد بھی نہیں جاگتا۔ اگر قرآن سے تعلق ہے تو خدا سے ہمارا تعلق، قرآن سے تعلق نہیں تو خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر قرآن پر عمل ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی گارنٹی ہے، اگر قرآن پر عمل نہیں ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ ہے، اللہ کی رسی کو پکڑو، تم غالب رہو گے، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جانتے ہیں وہ رسی کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اگر آپ نے قرآن کو پکڑ لیا تو دنیا آپ سے شکست کھائے گی، دنیا آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، 2 سال ہو گئے بال بچہ نہیں شادی کو، تو لوگوں نے کہا کہ یار تو کیسا جوان ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ اب بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے، منہ چھپا رہا ہے، رات کے اندھیرے میں خدا سے دعا کیا کہ میرے مالک کب تک لوگوں سے منہ چھپاؤں گا، بیٹا نہ دو صحیح ایک بیٹی دے دو، وعدہ کرتا ہوں جب اس کی شادی ہوگی تو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جب جوان ہوئی تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ پریشان ہوا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت غضب ہو گیا، خدا نے بیٹی دیا، جوان ہوئی، وعدہ کیا، فیل ہو رہا ہے، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے،
کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہ حضور آپ میری غریبی کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ زمین جائیداد ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ ارے تم سب سے بڑے مالدار ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے؟ تمہاری بیٹی ابھی سسرال نہیں گئی ہے، اس کو قرآن کی تعلیم دو، جب سسرال جانے لگے تو قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجیے، اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ لوگ کلکتہ نہیں پہنچیں گے، سیدھا رانچی جانے والے۔ جو سب سے ضروری ہے مسلمان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو نگہبان نہیں پڑھتے، ایمان کے صحیفے کو۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنا، ہاتھ اٹھائیے، دقت نہیں ہے، ساتھ خون معاف ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، نوکری نہیں تو تعلیم نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا۔ آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ۔ دھیان سے سنیے گا، 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔ 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں۔ عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51۔ اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7 1400 سال میں۔ جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5۔ اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41۔ مسلمان دوسرے نمبر پر تھا، لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجارت، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ نوکری میں مسلمان پیچھے، 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھتے۔ دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ اور آخری احسان، بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، یاد رکھیے، جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے۔ تمام احسان کو بھول جائیں گے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔
اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی. ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا. اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا. اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا. اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا. بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے. لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں. آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے. بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے. ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بدصورت ہے، لوگ تم کو اپنی مجلس میں جگہ نہیں دیں گے، لیکن ایک کام کر لو، لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. بیٹے نے کہا کہ اماں وہ کیا کام ہے؟ کہ رات دن ایک کر کے محلے کے سارے بچے کو علم میں پیچھے کر دو. جس دن تم پیچھے کر دو گے محلے کے لوگ تم کو ترقی پر اٹھائیں گے، تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے. یہ بدصورت بچہ رات دن ایک کر کے محنت کر کے علم میں اتنا آگے نکل گیا کہ مکہ کا قاضی بن گیا. علم دل کا سرور ہوتا ہے، علم دل کا سرور ہوتا ہے. چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے. دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل. آدھا پیغام میرا نکل گیا. محبت سے آپ سن رہے ہیں، مجھے بھی پتہ نہیں چلا. اللہ اس محبت کو سلامت رکھے. جوان بیٹوں کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو نوکری کے لیے قبول فرمائے، ان کو روزگار عطا فرمائے. یہاں سے لے کر کے وہاں تک جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا. آپ لوگ یہاں جوان ہونے والے نہیں. جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے، سیدھا حور سے آپ کا نکاح ہوگا، لیکن یہاں کوئی چانس نہیں. جوانوں کے حوالے سے، بوڑھے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. صرف 3 منٹ میں نکل جائے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. لوگ کہتے ہیں یار موت بہت سخت ہے، موت بہت سخت ہے، لیکن موت سے زیادہ سخت کوئی چیز ہے کہ نہیں؟ سقراط نے لکھا موت سے زیادہ سخت زندگی ہے. اسی زندگی پر ساری مصیبت آتی ہے، اور موت سے آدمی مصیبت سے نجات پا جاتا ہے. موت سے بھی زیادہ سخت یہ زندگی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مالک جب پیدا کرتے ہو تو مارتے کیوں، موت کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی طرف سے جواب آیا، یہ بتاؤ کہ تم کسان ہو، کھیتی کرتے ہو، دھان کی فصل کھڑی ہوئی، پھر اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ مکئی لگانے کے لیے اس کو کاٹتے کیوں ہو؟ تو موسیٰ کی طرف سے جواب آیا تاکہ بھوسے سے دانہ نکل جائے. اللہ کی طرف سے جواب آیا ہم پیدا کر کے موت اس لیے دیتے ہیں تاکہ بروں سے اچھوں کو نکال لیا جائے. دنیا میں ایک ہی انسان آیا ہے جس کی سب سے لمبی عمر ہے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی انسان نہیں ہے. جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. 950 سال زندہ رہے. سب سے بڑی عمر اسی ایک انسان کو ملی ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کو اتنی لمبی عمر نہیں ملی. ان سے پوچھا گیا کہ دنیا کو کیسے پایا؟ کہ ایک مکان بنا ہوا ہے، اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا. 950 سال پاس ہو گئے. یعقوب علیہ السلام کی عمر کتنی ہوئی ہے؟ 180 سال. جب ملک الموت آیا تو کہا یار بغیر نوٹس کیے ہوئے آ جاتے ہو، نوٹس کرنا چاہیے پھر آنا چاہیے. تو ملک الموت نے کہا 4 بار نوٹس کیا. جب یہ سر کے بال سفید ہو گئے پہلا نوٹس، جب طاقت گھٹ گئی یہ دوسرا نوٹس، جب کمر جھک گئی یہ تیسرا نوٹس، جب ناتی پوتا آ گئے یہ آخری نوٹس.